حضرت جرجیس علیہ السلام ایسا نبی جو مرنے کے بعد زندہ ہوئے، ایک بار نہیں 7 بار مر کر زندہ ہوئے۔ یہاں پہلی بار کا امتحان ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ موت کی تکلیف بہت سخت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم سے کہا، اگر آپ کہتی ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آپ کو دوبارہ زندہ کروا سکتا ہوں۔ تو دوستوں، حضرت مریم نے موت کی تکلیف کو یاد کر کے دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی پھر موت کی سخت تکلیف برداشت کرنے سے۔ اور یہ اللہ کے نبی حضرت جرجیس علیہ السلام 7 مرتبہ مرے اور زندہ ہوئے، اور نبیوں کے قصے سن کر سخت پتھر دل کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام آپ کا ذکر قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہے، لیکن کتب تفاسیر و تواریخ، مجمع البحار وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور مندرجہ ذیل کتابوں میں یہ قصہ مفصل تشریح میں موجود ہے۔ سبعیات امام محمد، روضۃ الاصفیاء، تاریخ الکامل۔ شاہ موصل، جس کا نام درزانہ تھا، شہر موصل پر ایک بت پرست بادشاہ قابض تھا، اور اس بت کا نام افلون تھا۔ شاہ موصل خود بھی افلون کو سجدہ کرتا اور اپنی رعیت سے بھی سجدہ کراتا تھا۔ چنانچہ سبعیات میں امام محمد بروایت حدیث لکھتے ہیں کہ ایک روز شاہ موصل نے اپنے تخت شاہی اور افلون بت کو خاص طور سے آراستہ کیا، اور اس کے ساتھ بہت سے بتوں کو اپنے تخت کے سامنے کرسیوں پر سجایا، اور ان کے گلے میں جواہرات اور موتیوں کے ہار ڈالے، اور خاص مشک و عنبر میں ان کو لپیٹا اور ان کے سامنے آگ روشن کرائی۔ پھر حکم دیا کہ اب ہماری رعیت کے لوگ باری باری آ کر ان بتوں کو سجدہ کریں۔ چنانچہ لوگ آنے لگے اور سجدہ کرتے گئے۔ سجدہ کرنے والوں کی عزت کرتا اور نہ کرنے والوں کو آگ میں ڈلوا دیتا۔ بادشاہ کے مظالم جب حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جرجیس کو نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ عین اس وقت دربار میں پہنچے جب وہ اپنی خودسری کی باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے دربار میں پہنچتے ہی با آواز بلند فرمایا کہ اے بادشاہ، افسوس کی بات ہے کہ تو انسان ہو کر بے جان بتوں اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے، جو نہ خود دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شاہ موصل اجنبی آدمی کو دیکھ کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور خاک سے پیدا ہوا ہوں اور خاک ہی میں مل جاؤں گا۔ میں اپنے اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے اور تجھ کو اور سارے جہانوں کو پیدا کیا۔ بادشاہ جواب میں کہتا ہے کہ جب تیرا اللہ اتنا بڑا ہے تو پھر یہ بتا کہ اس نے تجھے اپنا بندہ بنا کے کٹہرے میں کیوں کھڑا کر دیا؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ جیسے صاحب جاہ و جلال کے سامنے ایک محتاج اور فقیر کھڑا ہے، اور دیکھو ہم بتوں کو پوجنے والے ہیں تو بت ہم کو کس قدر مال و دولت بخشتے ہیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان فنا ہونے والا ہے، اور ہمیں خدا نے آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا کی ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گی۔ حضرت جرجیس پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور بادشاہ اور اس کی رعایا کو توحید کی تعلیم دینے لگے۔ بالآخر بادشاہ نے بھی دنیا کے کفر کے سرداروں کی طرح حضرت جرجیس کو غرور اور تکبر سے جواب دے دیا کہ اب ہم تیری کوئی بات نہیں سنیں گے، یا تو ہمارے بتوں کو سجدہ کر یا یہ بتا کہ تجھے کس عذاب سے ہلاک کیا جائے۔ حضرت جرجیس نے فرمایا، اگر تیرے بتوں نے آسمانوں کو بلند پیدا کیا اور زمین کا فرش بنایا اور پہاڑ کھڑے کیے اور درختوں کے چمن اگائے اور رات اور دن کو پیدا کیا ہے، تب تو تیرا بتوں کے سجدے کے لیے حکم کرنا کسی قدر درست ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ان بتوں نے نہیں کیا تو اے لعنتی تو گھاٹے میں ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے جرجیس، اب تیری گستاخی پر تجھے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے بدن کا تمام گوشت پوست ہڈیوں سے جدا کر دو اور تیل گرم کر کے اس کے بدن پر ڈالو۔ یہ حکم سنتے ہی جلادوں نے آہنی کنگھیوں اور کھرچیوں سے آپ کے بدن کا سارا گوشت اور پوست ہڈیوں سے جدا کر دیا، اور باقی تیل اور تیز مرچیں گرم کر کے آپ کے بدن پر چھڑک دیں۔ جب ہڈیوں کا ڈھانچہ الگ اور گوشت کے ریزے الگ ہو گئے اور آپ کا کام تمام ہو گیا تو پیارے بھائیوں، چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اپنا پیار دکھانے کے لیے۔ پھر اللہ نے اسی وقت آپ کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت صورت میں زندہ کر دیا، اور آپ نے بلند آواز سے پکارا، اے کافر، کہہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔